نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود و سلام ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کہ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ وفی روایات صلی اللہ علیہ 70 مرہ۔ میرے کریم فرماتے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے، اور دوسری روایت کے مطابق اس پر 70 مرتبہ رحمت نازل ہو جاتی ہیں۔ تو جب رحمت نازل ہوگی تو ہمارا سینہ علم دین کے حصول کے لیے وسیع ہو جائے گا، کشادہ ہو جائے گا، اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے درود و سلام ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ کل آپ نے یہ سنا تھا کہ عربی زبان میں تلفظ کو کس قدر اہمیت حاصل ہے کہ الفاظ کے بدل جانے سے معانی میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ معانی اس قدر غلط ہو جاتے ہیں، اتنے غلط ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ کفر تک لازم آ جاتا ہے۔ ضم ذال کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے مذمت، بری شے، اچھی شے نہیں۔ ضم مذمت اسی سے ہے۔ زے کے ساتھ زم ہو تو معنی ہوتا ہے رکنا۔ اب آب زم کا معنی ہوا وہ پانی جو روکا گیا پانی ہے۔ اگر آپ اس کو زال کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی بن جائے گا ذلیل پانی۔ کتنا گناہ ہو جائے گا، کس قدر غلط ہو جائے گا۔ اس لیے تلفظ کو ضرور پیش نظر رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے جو پریکٹس کریں گے وہاں میں قدر زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ الفاظ کس انداز سے ادا کیے جاتے ہیں۔ آج آپ قاعدہ کا صفحہ نمبر 5 ملاحظہ کیجیے گا۔ قاعدہ نمبر 2، حرکت کی اہمیت۔ اصطلاحی تجوید میں حرکت سے مراد زبر، زیر اور پیش ہیں، جبکہ سکون سے مراد جزم ہے۔ ہماری قومی یا علاقائی زبانوں میں بعض الفاظ بغیر حرکات کے پڑھے جاتے ہیں، جبکہ عربی میں الف کے سوا ہر حرف اپنی ادائیگی کے لیے محتاج حرکت یا سکون ہے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ مثلا اردو میں ہم حروف تہجی مفرد انداز میں یوں لکھتے اور پڑھتے ہیں الف بے تے سے جیم ہے خے الی آخرہ، یعنی آخر تک، یہ تک۔ اگر ہم ان کو مرکب انداز میں لکھیں تو یوں ہوگا الف لام فے، الف بے اور یہ بے، تے اور یہ تے، سے اور یہ سے، جیم یہ اور میم جیم، ہے اور یہ ہے، خے اور الی حاصل قیاس۔ اب غور کریں گے ان میں بعض حرف 2 حرفی حرف ہیں۔ مثلا 2 حروف مرکب انداز میں لکھا جائے تو 2 حروف مل کر ایک حرف بنتا ہے۔ مثلا بے اور یہ، میری بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیں، لکھا ہوا آپ کے سامنے ہے، آپ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں، بے شک پوچھ بھی لیں سمجھ نہ آئے تو۔ بے اور یہ، تے اور یہ، سے اور یہ، ہے اور یہ، خے اور یہ وغیرہ ہم۔ بعض سے حرفی ہیں، یعنی 3 حروف والے ہیں۔ مثلا الف، الف لام فے، جیم، جیم یہ اور میم، دال، دال الف اور لام، ذال الف اور لام وغیرہ ہم۔ 2 حرفی حروف میں بڑی یہ آتی ہے، اسے یا مجہولہ کہتے ہیں، جو بغیر زیر زبر کے پڑھی جاتی ہے۔ مثلا اردو میں ایک لفظ ہے بیل، جس طرح کدو کی بیل، خربوزے کی بیل وغیرہ، یہ لفظ بغیر حرکت کے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ پھر حرکت دیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ مثلا دیکھیے بیل، اگر زبر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟
بیل کیا بن جائے گا؟ بیل جو ایک نر ہے، جو جانور ہے، گائے کا مذکر ہے، زیر دیں گے تو بیل بن جائے گا، جس طرح ابا بیل، تو بیل کس طرح بنے گا؟ اگر بے پر زبر دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ بیل، اور زیر دیتے ہیں تو بیل، بیل کیسے بنے گا؟ جب ہم زبر بھی نہ دیں گے، زیر بھی نہ دیں گے، تب بیل بنے گا۔ گویا یہ یائے مجہولہ اس میں آ گئی، یائے مجہولہ میں زبر زیر نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں تیل، آگے میں نے مثال دی ہوئی ہے، ریل، سیل، فروخت، میل، ان سب میں یائے مجہولہ ہے۔ تیل پر زبر دیں گے تو بنے گا تیل، زیر دیں گے بنے گا تیل، ریل پر زبر دیں گے ریل، زیر دیں گے تو ریل بنے گا، بمانے گاڑی۔ سیل زبر دیں گے تو سیل بنے گا، زیر دیں گے تو سیل بنے گا، یعنی خرید و فروخت سیل نہیں بنے گا۔ میل تب بنے گا ملاقات اگر آپ زبر زیر نہیں دیں گے، زبر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بتائیے والا، میل بن جائے گا، جو جسم سے اترتی ہے، کپڑوں میں ہوتی ہیں۔ زیر دیں گے تو میل، یہ ایک پیمانہ بن جائے گا جیسا سنگ میل۔ تو میل کس طرح بنے گا؟ نہ زبر ہوگی نہ زیر ہوگی۔ پتہ چلا یہ عربی زبان کا حرف ہے ہی نہیں ہے، یہ علاقائی زبانوں کا، جس طرح اڑے، ڈال، گاف، چے یہ عربی میں نہیں آتے، اسی طرح یہ بڑی یہ بھی عربی میں نہیں آتی۔ تو جن حروف کی ادائیگی میں بڑی یہ آتی ہے ان کو تبدیل کر دیں گے اور ان کو پھر الف کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے گا الف، اب آپ پریکٹس کیجئے، جو ایک انڈیکس بنا ہوا ہے، الف آگے بے تھا نا، بے تھا، تو بے کب بنے گا؟ جب زبر زیر نہ ہوگی، یا تو بے بنے گا یا بی بنے گا، بے تو بنے گا نہیں۔ میری بات سن گئے؟ جس طرح بیل، بات کی سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ جس طرح بیل ہے، بے تو تب ہوگا نا اگر زبر بھی نہ ہو زیر بھی نہ ہو، زبر دیں گے تو بے بنے گا، زیر دیں گے تو بی بنے گا، بے تب بنے گا جب زبر دیر نہ ہوگی، تو عربی میں زبر دیر ہے، اس لیے اس یہ کو الف سے بدل دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ با۔ کیا پڑھیں گے؟ با۔ اللہ حاصل کیا، سارے کے سارے حروف اسی طرح۔ آگے جیم دیکھ لیں، اسی جدول کے آخر میں جیم ہے، جیم، یہ اور میم تین حروف مل کے بنی ہے۔ اس پہ زبر دیں گے تو جیم بنتا ہے، اگر زیر دیں گے تو جیم بنتا ہے۔ لفظ صحیح ہے، ہم جیم ہی پڑھتے ہیں۔ سادہ سے لفظوں میں سمجھیے، جو حروف دو حرفی حرف ہیں وہ بدل جائیں گے کہ ان میں یا مجہولہ آتی ہے، جو تین حرفی حروف ہیں وہ نہیں بدلیں گے کہ ان میں یا الف معروف آتے ہیں، مجہولہ نہیں آتے۔ اب آپ پڑھیے الف، پڑھیے سارے، الف، الف نہیں پڑھنا ہے، الف، با، اس کو با نہیں پڑھنا ہے، اس کے ساتھ الف پڑھنا ہے، جب ہم مفرد انداز میں پڑھیں گے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ آپ نے محض حروف پڑھے ہیں، ابھی آپ کا تلفظ درست ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کس نے صحیح انداز میں پڑھیں، کس کس نے غلطی کی ہے۔ اب جو آپ پریکٹس کریں گے نا تو تب آپ کے صحت لفظی کا دھیان آپ کی جانب ہوگا، یعنی صحت لفظی کا آپ دھیان کریں گے اور پوری توجہ کے ساتھ کریں گے۔ اگلا جو 7 نمبر قاعدہ یہ صفحہ ہے، قاعدہ نمبر 3، حرکات کی وضاحت۔ میں ساری عبارت پڑھنے کی بجائے میں اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ جس طرح ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے سن چکے ہیں کہ حرکت سے مراد کیا ہے؟ زبر، زیر اور پیش۔ ویسے تو حرکت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلنا۔ حرکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور سکون کا معنی
حرکت کا نہ کرنا، ٹھہر جانا، یہی ہوتا ہے نا. تو جب تک کسی حروف پر حرکت نہ ہوگی وہ ادا نہیں کیا جا سکے گا، ہلے گا نہیں. سکون ہوگا تو خاموشی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جس سے بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے. حرکتیں 3 ہیں. کتنی حرکتیں ہیں؟ زبر، زیر اور پیش. یہ تینوں حرکتیں حروف علت سے بنی ہیں. یہ لکھا ہوا ہے، آپ بعد میں چاہیں گے نا تو آپ اس کا مطالعہ بھی کر لیں. کچھ چیز میرے بتانے سے آپ کے ذہن میں نہ رہے، بھول جائے، تو میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. آپ دوبارہ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی جو میں نے کہی ہے. حروف علت 3 ہیں. حرکتیں کتنی ہیں؟ حرکتیں کتنی ہیں بتائیں گے کون کون سی ہیں؟ جی ہاں، اور حروف علت بھی 3 ہیں. الف، واو اور یا. کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. زبر الف سے بنا ہے، زبر الف سے بنا، زیر یا سے اور پیش واو سے. یہ حرکتیں حروف علت سے بنی. اور حروف علت کا لفظی معنی سبب ہوتا ہے. حروف علت سے بنی، زبر الف سے، پیش بتا دیجئے واو سے، زیر یا سے. اگر ہم ان حرکات کو دگنا کریں گے تو حروف بنیں گے، اگر حرکات کو ایک رکھیں گے تو پھر حرکتیں بنیں گی. مثلاً با کے ساتھ اگر الف لگا دیا جائے تو کیا پڑھیں گے؟ با. کیا پڑھیں گے؟ با. اس کو تھوڑا لمبا کریں گے. اور اگر الف نہ ہو، با کے اوپر زبر ہو تو کیا پڑھیں گے؟ با. کیا پڑھیں گے؟ با. اور اگر ساتھ الف ہو تو کیا پڑھیں گے؟ با. اب میں خود پڑھوں گا، آپ غور کے ساتھ سنیے. اگر میری اس بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر لیں گے. با، با، بی، بی، بو، بو. میرے اس پڑھنے سے آپ کو کسی بات کی کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ با کے نیچے زیر ہو تو بی، ساتھ یا آ جائے تو بی، یعنی اسی زیر کو دگنا لمبا کر دیں گے تو پھر حرف بن جائے گا. اگر حرف کو آدھا کریں گے تو حرکت بن جائے گی. میری بات میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آگے ہوگی. یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش، وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے ورک پلٹی کے لیے. دراصل ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے نا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں تھوڑے وقت میں ہو جائیں. صفحہ نمبر 8 دیکھیے گا، مشق کیجیے گا. الف کے اوپر زبر ہے، آ. اس کو آ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ الف کے ساتھ ایک مزید الف آ جائے گا. ای. کتنا لمبا کرنا ہے اس کو؟ ای. پیش ہو تو پھر او. با زبر، با زیر، با پیش، بو. اور ہم پہلے پڑھتے تھے یسر قرآن میں الف زر اے، بے زر بے، لام زر لے، اے بے لے، یوں ہی پڑھا کرتے تھے نا. یہ صحیح تھا کہ غلط؟ لمبا لمبا ہم نے کر دیا ہر شے کو، مجہول انداز میں پڑھا لمبا لمبا. لیکن یہ یاد رکھیے اگر کسی کا انداز مجہول ہو، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہو لیکن تلفظ صحیح ہو تو معنی میں فرق نہیں آتا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر وہ انداز تلاوت کا مجہول ہو لیکن تلفظ میں نقص نہ آئے تو معنی میں نقص نہیں آتا، جائز ہے پڑھنا. لیکن اگر وہ معروف طریقے سے پڑھے تو زیادہ اعلیٰ ہے. یہ اہل عرب کا طریقہ ہے. مجہول طریقہ ہم اجمیوں کا طریقہ ہے، غیر عربیوں کا، اور معروف طریقہ اہل عرب کا ہے. ہمیں معروف طریقے سے پڑھنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے. لیکن مجہول طریقے سے پڑھنے والا اگر تلفظ کا صحیح لحاظ رکھتا ہو، مخارج الحروف کو پیش نظر رکھتا ہو تو ایسی صورت میں معنی میں غلطی نہیں آتی. با زبر با، اس کو لمبا نہیں کریں گے. با زیر بی، تا زبر تا زیر، تا پیش
اسی طرح یہ پوری کی پوری تختی ہے، آپ اس کی پریکٹس کر لیں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ آپ کا جی چاہے تو قاعدہ پہلے لینا ہے تو قیمتاً لینا پڑے گا، آخر میں آپ کو تحفتاً پیش کر دیا جائے گا، لیکن صرف اس لیے آپ کو لے جانے سے روکا جاتا ہے کہ ہم بھولتے بہت زیادہ ہیں، یادداشت کمزور ہے ان معاملات میں، تو ہم روزانہ گھر پھول آیا کریں گے قاعدہ، پھر اتنے قاعدے تو روزانہ نہیں دیے جا سکیں گے، وگرنہ آپ کا جی چاہے تو آپ اس کی پریکٹس دیکھ کر سکتے ہیں۔ اگلا صفحہ دیکھیے، صفحہ نمبر 2، مشق دیکھیے گا، ملا کر اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ خا زبر خا، لام زبر لا، کاف زبر قا، تینوں کو ملائیں گے تو کیا بنا؟ خلق، کیا بنا؟ خلق، خلق، ذکر، نظر، عدل، صدق، حسن، اذن، ولد، رفع، فعل، قضی، قصصی، قتل، کتب، صدق، بطل۔ اسی طرح یہ ساری کا ساری مشق۔ پہلا حرف جو ابھی آپ نے لفظ پڑھا ہے کیا ہے؟ وہ بلا ہے خلق، کیا ہے؟ اگر آپ اس خا کو لمبا کر خالقہ پڑھتے ہیں تو کیا معنی بنے گا؟ لفظ تو غلط ہے، خالق ہے لفظ، خالقہ، یعنی خا کو لمبا کرتے ہوئے معنی بن جائے گا پیدا کرنے والا، خالق، کیا معنی بن جائے گا؟ پیدا کرنے والا، حالانکہ خالقہ تو معنی ہے کہ اس نے پیدا کیا، معنی میں فرق آ جائے گا نا۔ دیکھیے تو اس طرح پڑھتے خلاقہ، معنی غلط ہو جائے گا، خلقہ ان دونوں نے پیدا کیا، معنی بدل جائے گا۔ ہم اس پہ کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کریں گے۔ میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ بلا وجہ ہم لفظوں کو لمبا کرتے ہیں نا، جس طرح بھی میں نے بولا، وہ پڑھتے تھے دارابا، رازا کا، تو معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ زبر کو زبر کی حد تک رکھیں گے، زیر کو زیر کی حد تک، پیش کو پیش کی حد تک، ان کو حروف نہیں بنائیں گے وگرنہ معنی بدل جائے گا۔ پریکٹس کیجئے۔ قاعدہ نمبر 4، تنوین، کیا بلا؟ قاعدہ نمبر 4 کیا ہے؟ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کلمہ کے آخری حرف پر ہوتا ہے، اس کے بعد نون ساکن کی مثل ہوتی ہے، مثلا با دو زبر بن، با زبر نون، دونوں کی آواز ایک جیسی ہے۔ لکھنے میں فرق ہے لیکن پڑھنے میں فرق نہیں ہے۔ با دو زیر بن، با زیر نون بن، اس کو بن کی بجائے معروف طریقے پڑھیں گے تو بن، با دو پیش بن، با پیش نون بن۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ یعنی تنوین نون ساکن کی مثل ہے اور نون ساکن تنوین کی مثل ہے۔ لکھنے میں فرق ہے لیکن ان کے پڑھنے میں فرق نہیں ہے۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، اللہ حاضر کیا۔ یہ ساری کی ساری تختی اسی طرح ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے، ساری تختی کی پریکٹس کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ بتائیے بھلا۔ اچھا، جو کہتے ہیں ضرورت ہے، میں ساری پڑھا دیتا ہوں، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جو کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے اس کا معنی یعنی چند ایک لائنیں پڑھنے سے آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ اب ورک پلٹ لیجئے، صفحہ نمبر 10۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے قاعدہ مکمل کر کے پھر میں طلباء کی اور اساتذہ کرام کی ڈیوٹی لگا دوں، وہ انفرادی طور پر ایک ایک آدمی سے سنیں اور سمجھائیں۔ صفحہ نمبر 10، قاعدہ نمبر 5، تلفظ اور صفات الحروف میں احتیاط۔ آگے بڑھنے سے قبل چند ایک اصول اور مجموعات کو یاد کر لیں تاکہ آئندہ آسانی رہے۔
کہ میں جب پڑھاؤں گا کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے، تو حروف قلقلہ کون سے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں، مستعلیہ کون سے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ حروف قلقلہ، قلقلہ سے مراد جنبش دینا ہے، یعنی حروف کی ادائیگی کے وقت آواز ختم ہونے سے قبل زبان کو مخرج سے جدا کر لینا ہے۔ اس سے آواز اس طرح لوٹتی محسوس ہوتی ہے جس طرح گیند زمین سے ٹکرا کر لوٹتی ہے۔ ایسی حروف 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ مجموعے کا نام ہے کتب جدن۔ مجموعے کا نام کیا ہے؟ کتب جدن۔ لکھنے میں کون کون سی حروف آتے ہیں؟ یہ یاد رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، جس طرح PIA سے مراد کیا ہے؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اور اس کا مخفف کیا ہو گیا؟ PIA مخفف۔ اسی طرح بعض اوقات اشیاء کے مجموعے بنا لیے جاتے ہیں تاکہ یاد رکھنا ان کو آسان ہو۔ کتب جدن، ہاں جی پڑھیے کتب، پھر پڑھیے، پھر کہیے، قاعدہ کے اوپر نہیں دیکھنا ہے، بغیر دیکھے، جی پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ کتب جدن۔ اب تصور میں لائیے، قاعدہ نہ دیکھیے، تصور میں لائیے۔ کتب، قاف وہ جس کے ساتھ قلم لکھا جاتا ہے، طا جس کو توئے کہتے ہیں، با کتب، جیم اور دال جدن۔ یہ کل کتنے حروف بنے؟ 5۔ ان کو کہتے ہیں حروف قلقلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ۔ کہ جب ہم ان کو ادا کریں گے تو ان میں قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ کس طرح کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو مشق آ رہی ہے نا، وہاں میں آپ کو قلقلہ سمجھاؤں گا، جو کہ بار بار میں ان کو دہراتا رہوں گا، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد بھی آتے چلے جائیں گے۔ اگلا ہے نمبر 2، حروف حلقی۔ کون سے حروف ہیں؟ حروف حلقی، حلقی نہیں، چھوٹا کاف نہیں ہے، بڑا کاف ہے 2 نقطوں والا۔ حروف حلقی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جو کہ یہ ایک قانون کا حصہ ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے، اس لیے ان کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ قانون کا حصہ بنیں گے، نون ساکن یا تنوین کے بعد آنا، یا یرملون کے حروف کے بعد آنا، یہ بھی یاد کریں گے۔ ان کی تعداد 6 ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 6 ہیں۔ میں وہ بعد میں انشاءاللہ مزید وضاحت کر دوں گا۔ اور ایک شعر ہے اس سلسلہ میں لکھا گیا، حروف حلقی 6 بود، یعنی حروف حلقی 6 ہوتے ہیں۔ اے با وفا، اے وفا کرنے والے شاگرد رشید، یاد رکھ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، ہا وہ جو ہدایت، جس کے لفظ ہدایت لکھا جاتا ہے، حمزہ، ہا۔ آگے کون سے ہیں؟ عین، ہا۔ آگے کون سے ہیں؟ غین، خا۔ ان کی یہ ترتیب وہ مخرج کے اعتبار سے رکھی گئی ہے۔ حمزہ اور ہا یہ آخری حصہ سے نکلتے ہیں، یہ آخری حصہ، حلق کے آخری حصہ سے نکلتے ہیں۔ عین اور ہا یہ درمیان والے حصہ سے نکلتے ہیں۔ غین اور خا، اور یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ شروع میں جو زبان کے قریب، منہ کے ہونٹوں کے قریب ہوتا ہے۔ تو اب حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ ان کو پر پڑھا جاتا ہے۔ ان کے مجموعہ کا نام ہے خصا ضغطن قیض۔ کیا بلا؟ ہاں جی پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ اب دوبارہ بار بار جب ہم پڑھیں گے تو پھر یاد آ جائے گا۔ اب اگلا صفحہ آپ دیکھیے گا، قاعدہ نمبر 6، سکون یعنی جزم، جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو
سابقہ رب پر زبر زیر پیش ہے، اگلا حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن کہلواتا ہے، وہ بغیر زبر زیر کے نہیں پڑھا جاتا۔ اب آپ پریکٹس دیکھیے، یہاں آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی جو ابھی تک آپ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ بعض باتیں آپ کو سمجھ آئیں، بعض نہیں آئیں، اب پریکٹس کریں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیے، یہ جو اس جدول میں جو اس جو پہلا حرف ہے وہ کون سا ہے؟ حمزہ۔ زبر زیر الف پر آ جائے تو الف کیا بن جائے گا؟ سارے بتا دو، میری بات کی سمجھ نہ آئے تو حق ہے آپ کو سوال کرنے کا۔ الف پر زبر زیر پیش آئے جو تو الف کیا بن جاتے ہیں؟ حمزہ۔ حمزے کے بعد حمزہ کے بعد کون سا حرف ہے؟ قاف۔ یہ وہ قاف ہے جو کلکلے والا کتب جدن میں آتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ کتب جدن والا یہ قاف ہے، یہ حروف کلکلہ ہے، اس کو اس کے مخرج میں ہم نے ابھارنا ہے۔ پڑھیے، آکو، آکو، ایکو، اوکو۔ جو اب میں نے پہلے بتایا تھا کہ سکون اور حرکت میں فرق کیا ہے۔ حمزہ پر کیا ہے بھلا؟ زبر۔ زبر کیا ہے؟ حرکت۔ حمزہ پر کیا ہے؟ زبر۔ اور زبر کیا ہے؟ اب اس کو تنہا پڑھیے، حمزہ زبر آ، پڑھ ہو گیا کہ نہیں؟ میری بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ حمزہ پر کیا ہے؟ یعنی الف پر زبر ہے تو حمزہ بن گیا، حمزہ زبر آ، پڑھ ہو گیا نا۔ کاف کے اوپر کیا ہے جی؟ اس کو پڑھیے، نہیں کاف پڑھا تو اس کے اوپر آپ نے زبر دے دی ہے، زبر نہیں دینی ہے۔ پڑھیے، نہیں پڑھا جائے گا، اس کو سکون کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن ہے، نہیں پڑھا جائے گا۔ حرکت والا پڑھا جائے گا، جس پر حرکت نہیں ہے وہ پڑھا۔ حرکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلنا جلنا۔ اور سکون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ساکن ہو جانا، ٹھہر جانا۔ یہ ٹھہرا ہوا ہے، نہیں پڑھا جائے گا۔ حرکت والا پڑھا جائے گا، یہ اپنے پڑھنے کے لیے حرکت کا محتاج ہے۔ کوئی اس کو حرکت دے گا تو یہ ہلے گا، وگرنہ ہلے گا نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ سکون اور حرکت میں فرق کیا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ میں آگے انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت کرتا ہوں اور سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اس کو حرکت کیوں کہتے ہیں، اس کو سکون کیوں کہتے ہیں۔ ساکن حرف از خود نہیں پڑھا جاتا، وہ محتاج ہوتا ہے ایسے حرف کا کہ جس کے اوپر حرکت ہو۔ اسی طرح دیکھیے، ایک حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یہ تو تنہا پڑھا گیا، اور کاف تنہا نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ عدل کیا، آکو، ایکو، اوکو۔ آگے دیکھیے، تنہا ہے نا کاف، اس کے اوپر کیا دے دی ہے؟ حرکت۔ اب یہ پڑھا جائے گا کا، وہی کو۔ اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ کاف۔ حمزے کے ساتھ کون سا ہے؟ یہ کتب الجدن کا حصہ ہے۔ کتب الجدن والے کو ہم کلکلہ کر کے پڑھیں گے، جو کتب الجدن میں نہیں آئے گا کلکلہ نہیں کریں گے۔ یہ کاف کتب الجدن میں نہیں آتا، اس کو ہم پڑھیں گے اک۔ کیا بولا؟ اک، اک، اک۔ اس کو کیا پڑھا تھا؟ آک۔ کیا پڑھا تھا؟ آک۔ یعنی آواز کے ختم ہونے سے پہلے ہم نے اپنی زبان کو مخرج سے جدا کر لیا تھا۔ پھر کہ کس طرح ہم نے پڑھا؟ آکو۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اک، 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 کا، کی، کو۔ مستعاریہ جب حروف پڑھاؤں گا تو پھر اس کی انشاءاللہ تعالی میں اس کو پر کرنا بھی بتا دوں گا۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ اک، 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 کا، کی، کو۔ اب دیکھیے معنی میں فرق کتنا پڑتا ہے۔ قوابارہ، کاف دو نقطوں والے کے ساتھ، اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ قوابارہ کیا معنی بنتا ہے؟ قبر، وہ گھڑا جس کے اندر انسان کو دفن کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبر۔ تو کعبارہ چھوٹے کاف کے ساتھ، وہ بڑا ہوا، ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ
پھر پڑھیے اللہ اکبر، تو جو یوں پڑھے اکبر، اس سے کیا کہہ دیا؟ معاذ اللہ، اللہ قبریں نکالتا ہے؟ کہنا اس نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کائنات ہستی میں سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے اذان دیتے ہوئے جو یوں کہے اللہ اکبر، اس نے بہت غلط جملہ کہا ہے، اور اس کو لعن جلی کہتے ہیں، جو حرام ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی ہے؟ تلفظ کا لحاظ کرنا کیوں ضروری ہے؟ قاف قلقلے والا اگر پڑھیں گے تو معنی اور بنے گا، اور دوسرا کاف جو بغیر قلقلہ کے ہے پڑھیں گے تو معنی اور بنے گا۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پڑھیے آکو، ایکو، اوکو، دبائیے نہیں، اس پہ شد نہ آئے، تشدید نہ آئے۔ آکو، ایک ہے اک، یہ غلط ہے۔ میری بات سمجھ آئے نا آپ کو؟ میں پڑھتا ہوں، اب غور سے سنیے۔ اک یہ غلط ہے، آک یہ صحیح ہے۔ آک، ایکو، اوکو، کو، کوئی، کو، چھوٹا کاف جس کے ساتھ کتاب لکھا جاتا ہے۔ اک، ایک، اس کو باریک رکھنا ہے۔ اک، ایک، اک، کا، کی، کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بقیہ پریکٹس آپ آئندہ کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن مجید فرقان میں صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ کل آپ نے رب کائنات جل وعلا کی توحید کے بارے میں سورۃ التوحید کے تحت قل هو اللہ احد کے تحت کو سماعت فرمایا تھا۔ رب کائنات جل وعلا واحد ہے، لا شریک ہے، کائنات ہستی میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وہ ہر اعتبار سے لا شریک ہے۔ جو کوئی بندہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی طرح شریک سمجھے گا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی طرح سمجھے گا، وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ خواہ سجدہ کرے نہ کرے، وہ رکوع کرے نہ کرے، وہ جھکے نہ جھکے، جو اپنے دل میں ایک خیال لے آتا ہے کہ فلاں بھی اللہ ہے، اللہ کے سوا، وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ کوئی حرکت کرے نہ کرے، خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہو، کھڑا ہو، لیٹا ہو، اگر وہ معاذ اللہ تعالیٰ یہ یقین کر لے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اللہ ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ اس کے لیے وہی وعید ہے جو آپ کل سن چکے ہیں کہ اس کی مغفرت قطعاً نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر نیت میں یہ نہ ہو، بلکہ اس کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ مشرک نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، عبادت صرف اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایک کی نہیں۔ عبادت کی نیت سے، غور سے سن لیجئے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، عبادت کی نیت سے کسی کے سامنے کھڑا ہونا اللہ کے سوا یہ کفر اور شرک ہے۔ سجدہ دور کی بات ہے نا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا عبادت کا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ غیر عبادت کا تعظیمی سجدہ یہ شرک نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ حرام ہے، سجدہ دور کی بات ہے۔ فقہاء کرام اللہ تعالیٰ جل وعلا ان پہ اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ سلام کرتے ہوئے حد رکوع تک جھکنا بھی حرام ہے۔ سلام کر، بعض اوقات ہم سلام کرتے ہیں، آپس میں سلام لیتے ہیں اور جھک کر سلام لیتے ہیں۔ حد رکوع سے مراد وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ حد رکوع ہے۔ فقہاء کرام نے نقل فرمایا ہے کہ حد رکوع تک جھکنا سلام لیتے ہوئے بھی حرام ہے،
تھوڑا سا جھک جائے تو ناجائز نہیں، زیادہ نہ جھکے کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ وہ سلام کرتے سینے پہ ہاتھ رکھ کر، وہ بہت جھکتے ہیں، حد رکوع تک جھکتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جس سے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنایا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اشارہ کرنا جدا بات ہے، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے نیچے جھک جانا یا کسی سے سلام لیتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہوئے حد رکوع تک جھک جانا یہ حرام ہوگا۔ لیکن اگر جھکنے کا مقصد معاذ اللہ تعظیم نہیں بلکہ کوئی عمل ہے، جس طرح ہاتھوں کو چومنا، میرے کریم آقا کے ہاتھوں کو چوما گیا، صحابہ نے بکثرت چوما، اور آپ جانتے ہیں جب میرے نبی اپنی لاڈلی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے ہاں تشریف لے جاتے تھے تو سیدہ فاطمہ کیا عمل کرتی تھی؟ میرے نبی کا ہاتھ چوم لیتی تھی۔ ہاتھوں کا چومنا جائز ہے، تو چومنے کے لیے جو جھکا ہے یہ تعظیم کے لیے نہیں، ایک عمل کے لیے جھکا ہے۔ طویل حدیث سے بارکہ ہے، میں ساری عرض نہیں کروں گا۔ عربی بارگاہ ساتھ میں حاضر ہوئے تھے، میرے نبی سے اس نے سوال کیا تھا، میرے کریم آقا نے ان کو جواب دیا تو اتنے مطمئن ہوئے، اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیے، اور انہوں نے میرے نبی کے ہاتھ بھی چومے، میرے نبی کے پاؤں بھی چومے۔ تو پاؤں کو چومنے والا کتنا جھک جاتا ہے؟ سجدے کی طرح جھک جاتا ہے، لیکن مقصد سجدہ نہیں ہوتا، مقصد کوئی اور ہوتا ہے، پاؤں کا چومنا۔ انما الاعمال بالنیات ہے کہ عمل کا دور مدار نیتوں پر ہے۔ ہر جھکنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے بوٹ کے تسمے باندھنے کے لیے جھکتا تو وہ حد رکوع سے زیادہ ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ کسی کے پاؤں پر چیونٹی نے کاٹ لیا فوراً جھکتا ہے خارج کرنے کے لیے، گناہ گار یہ تعظیم کے لیے نہیں جھکا۔ اتنی جلدی ہم فتویٰ نہیں لگا دیں گے کہ تو بھی جھکا، تو بھی جھکا، تو بھی جھکا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے چھوٹے بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں مدینہ طیبہ میں جنت البقیع شیفا کے اندر نہیں باہر کھڑا تھا، تو ایک آدمی کی تسبیح گر گئی، وہ پڑھتا جا رہا تھا، وہ جھکا اس نے تسبیح اٹھائی، وہاں کھڑے شرطے نے فوراً گرفتار کر لیا کہ تو نے اس کو سجدہ کیا قبر کو۔ وہ بیچارہ پاکستانی تھا، وہ بڑی منتیں اس سے کی کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، دیکھو تسبیح نہیں مان رہا تھا، کیونکہ چھوٹا بھائی وہیں رہتا ہے، یہ بھی عربی جانتے ہیں ان کی بولی۔ ایسے بتایا میرے سامنے اس کی تسبیح گری تھی میرے بھائی، اس نے وہ تسبیح اٹھائی ہے، جھکا نہیں ہے، نہ مٹی اٹھائی ہے، نہ سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، تسبیح بڑی مشکل سے جان چھوٹی۔ ہر جھکنے والے پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا دیں گے۔ دیکھیں گے جھکا کس نیت کے ساتھ ہے، کیا دیکھیں گے جھکا کس نیت کے ساتھ ہے۔ کل میرے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ شرک کی کوئی تعریف کر دیں جس سے سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جل مجد الکریم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات سے اپنے بندوں کو متصف فرمایا، اپنی بعض صفات سے اپنے بندوں کو، وہ صفات اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ کیا بنا میں نے کہا؟ اللہ نے اپنی بعض صفات اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ علیم ہے کہ نہیں؟ علیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جاننے والا۔ آپ بھی کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ عالم پائے جاتے ہیں کہ نہیں دنیا میں؟ بتائیے بھلا، نہیں چپ نہ کر جائے کیجیے، یا ہاں یا نہ کی صورت میں جواب دیں۔ علماء ہیں کہ نہیں ہیں؟ عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ عالم، اللہ بھی عالم ہے، جاننے والا ہے، بندہ بھی عالم ہے۔ سمیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننے والا۔ میری بات سن رہے ہو؟ سارے بتاؤ، سن رہے ہو؟ سمیع تو آپ بھی بن گئے کہ نہیں؟ بن گئے نا۔ اللہ بھی سمیع ہے اور آپ بھی۔ اور کسی بات کی آپ کو خبر ہے کہ آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ یار؟ ہے پتہ؟ کسی چیز کی خبر ہے؟ اللہ خبیر ہے، خبر آپ کو بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت نہیں بنی ہے۔ میں تفصیلاً آگے عرض کروں گا، یہ سب کچھ مجازی ہے، عطائی ہے، محدود ہے، ہم محتاج ہیں، رب کی عطا سے ہیں۔ لیکن یہ صفات جب بندے میں ہم سمیع و بصیر، علیم و خبیر کی یہ صفات بندے میں ذکر کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ کی عطا فرمودہ مخصوص حد تک رہنے والی یہ صفات ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں۔ اب میں وہ مثال دینا چاہتا تھا لیکن پہلے میں نے یہ سمجھا دیا۔ اب دیکھیے میرے بھائی نے کل جو سوال کیا تھا کہ صفت کوئی ایسی تعریف کر دیں شرک کی کہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک لڑکی بیٹھی تھی، قریب اس کا شوہر بھی بیٹھا تھا۔ بات کو سمجھیے گا، میں مثال دے رہا ہوں۔ ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے قریب اس کا شوہر بھی بیٹھا تھا، دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا جس کی عمر 10-12 برس کی تھی۔ یہ لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آگے بڑھی، اس لڑکے کو اپنی آغوش محبت میں لے کر اس کی پیشانی کو چوما، اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس کا خاوند یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ مسکرانے لگا، اسے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور آدمی آ گیا اور اس کی عمر کوئی 22-23 برس کی تھی، نوجوان تھا۔ لڑکی اس کے لیے بھی اٹھی، اٹھ کر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا، بڑے پیار کے ساتھ پکڑا، اس کو بھی اپنے قریب لا کے بٹھا دیا۔ خاوند مسکراتا رہا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا جس کی عمر تھی کچھ 40 سال کے قریب۔ یہ لڑکی پھر اٹھی، آگے بڑھی، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چوم لیا، اس کے سر کو چوم لیا۔ خاوند بیٹھا مسکراتا رہا، منظر یہ دیکھتا رہا۔ اس لڑکی نے اس کو بھی بٹھا دیا۔ اس کے بعد ایک بندہ آیا جس کی عمر کوئی 15-20 سال 20 سال کے قریب تھی۔ لڑکی اٹھی، مسکراتی ہوئی آگے بڑھی، اس کا بازو تھاما اور پکڑ کر لا کے بٹھا دیا، یا اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اب خاوند غصہ میں لال پیلا ہو گیا، 1-2 تھپڑ اس لڑکی کے چہرے پہ دے مارے تو لڑکی پریشان ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ پہلے لڑکا آیا تھا، اس نے اس کو چوما تھا۔ خاوند کیا بلا چپ رہا بلکہ مسکراتا رہا۔ پھر ایک لڑکا آیا تھا، اس سے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، بوسہ تک دے دیا، لیکن خاوند مسکراتا رہا، ناراض نہیں ہوا۔ پھر ایک بڑی عمر کا آدمی آیا، 40-50 برس کی عمر کا، لڑکی نے اس کا ہاتھ بھی چوما، اس کا سر بھی چوما، اس نے لڑکی کو بھی چوما، اس نے لڑکی کو بھی چوما۔ خاوند خاموش رہا، مسکراتا رہا، لیکن یہ لڑکا آیا، اس لڑکی نے اس کا ہاتھ تھاما، یا اس نے لڑکی کے سر کا بوسہ لیا۔ خاوند برداشت نہ کر پایا، تھپڑ مارا اپنے اس لڑکی کے چہرے پہ جو اس کی بیوی تھی۔ تو بیوی نے سوال کیا، پہلا لڑکا آیا تھا تو نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے اس کے ساتھ بھی پیار کیا تھا۔ دوسرا لڑکا آیا، میں نے اس سے پیار کیا، تو نے پھر مجھے کچھ نہیں کہا۔ وہ بابا آیا، میں نے اس کا ہاتھ چوما، اس نے میری پیشانی کو چوما، میرے سر کو چوما، تو نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے اس کے ساتھ ایسا عمل کیا، تو نے کیوں کہا؟ اسے بتا، پہلا تھا تیرا بیٹا۔ کون تھا؟ تیرا بیٹا۔ تو نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، تو نے اس کی پیشانی کو چوما، اس کے منہ کو چوما۔ وہ کیا تھا؟ تیرا بیٹا۔ میں مسکراتا رہا کہ ماں اپنے بیٹے سے پیار کرے۔ دوسرا تھا تیرا بھائی، حقیقی بھائی تھا تیرا، اس سے تیری سر کو چوما یا تو نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا، میں نے برداشت کر لیا ہے، بہن ہے، اپنے بھائی کو کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، پیار کر لیا تو کون سی بات ہے۔ اور تیسرا تھا تیرا ابا۔ کون تھا؟ تیرا ابا، اس سے تیری پیشانی کو چوما، تو نے اس کے ہاتھ کو چوما، میں نے برداشت کر لیا، یہ تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کیا ہے، اس سے میں ناراض نہیں ہوا۔ یہ بندہ کون ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بندہ کون ہے؟ اب ان کے سوا جس کے ساتھ تو پیار کرے گی اور جس کے ساتھ حق ہے پیار کرنے کا، وہ ذات میری ہے۔ اب میں اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شریک کون ہوتا ہے؟ میں اب اپنا شریک برداشت ہے۔ یہ چومنا حق میرا تھا، اس سے تجھے کیوں چوما؟ اور اس کو چومنا تیرا حق نہیں، مجھے چومنا تیرا حق تھا۔ میں تیرا شوہر ہوں، تو میری بیوی ہے، میں تیرا بوسہ لے سکتا ہوں، تو میرا بوسہ لے۔ یہ بندہ کون تھا؟ تو نے کیوں اس کا بوسہ لیا؟ یہ ہے شریک۔ اگر تو کسی کو باپ سمجھ کر اس کی تعظیم کرتا ہے تو باپ کی تعظیم کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، اس کا تو چہرہ دیکھنا بھی حج کی طرح ثواب ہے نا۔ اگر اپنے بزرگوں کی تعظیم و توقیر کرتا ہے تو کیا وہ ملتا ہے؟
بتائیے ثواب اگر بت کی تعظیم کرتے ہیں تو بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اگر آب زمزم کی تعظیم کرتے ہیں تو ثواب ہے، گنگا جمنا کی تعظیم کرتے ہیں تو، حجر اسود کو چومتے ہیں تو، اگر کافر کے بت کو چومتے ہیں تو، عمل تو ایک ہی ہے نا بھئی، چومنا عمل تو ایک ہی ہے نا۔ حجر اسود کو چوما تو ثواب ہو گیا، بت کو چوما تو گناہ، حرم کعبہ کے سامنے سجدہ کیا تو ثواب ہو گیا، بت کے سامنے سجدہ کیا تو۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آگئی ہے؟ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یوں ہی لٹ اٹھا کے نہ کھڑے ہو جایا کیجئے کہ تو کافر ہو گیا۔ تو دیکھیے وہ عمل جو کر رہا ہے وہ شرک تب بنے گا جب کوئی بھی کسی کو اللہ سمجھ کر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، اللہ نہ سمجھے گا۔ ایک حد تک تعظیم کی اجازت ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، اللہ سمجھ کر بات کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اگر بات سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پروردگار عالم جل ملکیم قرآن مجید فرقان میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، هو الذی یصورکم، وہ اللہ تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں۔ اللہ مصور ہے، کیا ہے؟ هو اللہ، سورۃ الحشر میں، سورہ حشر شریفہ میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے اور وہ مصور بھی ہے۔ ہماری تصویریں کون بناتے ہیں؟ جی ہماری شکل کس سے بنائی؟ اللہ بھی مصور ہے، تو دنیا میں بھی کوئی مصور ہوتے ہیں؟ یہ میرے بھائی جو کار تصویریں لے رہے ہیں کیا کہلواتے ہیں؟ مصور ہی کہلواتے ہیں۔ اللہ بھی ان کو مصور کہہ کے کافر تو نہیں ہو جائیں گے؟ ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی ہے، یہ مجازی ہے۔ حقیقی اور مجازی کیا ہوتا ہے؟ مجازی جائز سے ہے کہ حقیقتاً ہے تو نہیں، لیکن اس کے لیے جملہ کہنا جائز ہے۔ کیا بلا میں نے کہا؟ حقیقت میں وہ ہے نہیں، میری بات کا جواب دیجیے، حقیقت میں وہ ہے نہیں، مگر اس کو یہ کہنا جائز ہے، مگر اس کو یہ کہنا، میں کہتا ہوں بیٹے اٹھ کر ذرا ادھر ہو جائیں، میں یہ جملہ کہتا ہوں، کیا بلا؟ میرے نبی بھی چھوٹے بچوں کو یا بنیا کہہ کے مخاطب فرما لیا، وہ بیٹے، میں کہوں بیٹے ذرا اس طرف ہو جاؤ، اب میں نے کیا کہہ دیا؟ کیا حقیقی میں وہ میرا بیٹا ہے؟ بتائیے۔ اب یہ جائز ہے بیٹا کہنا، لیکن حقیقتاً بیٹا ہے نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی کہ نہیں آئی؟ میں کہہ دیتا ہوں بہن ذرا میری بات سننا، اب میں نے اس کو بہن کہہ دیا، یہ جملہ کہنے سے ہمیشہ کے لیے مجھ پر حرام نہیں ہو گئی، نہ میں اس پر حرام ہوا ہوں۔ اور یہ جملہ آپ کہتے ہیں تایا کی بیٹی، بہن، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھر وہاں شادی بھی کر لی جاتی ہے، یعنی حقیقتاً بہن نہیں ہے لیکن مجازاً بہن کہنا اس کو جائز ہے۔ مجازی اور حقیقی کا معنی آپ کو پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ میں نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ مجازی یعنی وہ جائز ہے یہ جملہ کہنا، لیکن حقیقتاً وہ ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ، معاذ اللہ تعالیٰ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کسی کو کہتا ہے بیٹا، لیکن بندہ خبیث انسان ہے، برا انسان ہے، وہ کسی بچے کو بیٹا کہہ کر، نیت اس کی بری ہے، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اب اس کو یہ بیٹا کہنا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا کہ نہیں؟ اگر وہ کسی کو بیٹا کہتا ہے، مطلب کسی خاتون نے، شریف النفس بچی نے ایک بچہ اٹھایا، وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اس خبیث کے ذہن میں خباثت ہے، تو اس کا یہ جملہ کہنا ہوگا، گناہ ہوگا اور حرام ہوگا اس کا جملہ کہنا۔ اگر ویسے کہتے ہیں بیٹے کیا حال ہے،
اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، بیٹے کیا حال ہے، پھر یہ جملہ کہنا حرام ہے۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ایک مجازن ہے اور ایک حقیقتاً ہے۔ میرا خیال ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سوال کر دیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سیٹسفائی کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم اللہ رب العزت جل وعلا کے لفظ رب استعمال کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور رب کا معنی ہوتا ہے بتدریج اوج کمال تک لے جانے والا، تربیت فرمانے والا۔ جس طرح میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، میری زبان میرے منہ کے مختلف حصوں سے ٹکراتی ہے، میرے ہونٹ کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں، میرا جبڑا کبھی نیچے آتا ہے کبھی اوپر کو آتا ہے، میرا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، میں آپ سے باتیں کیے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ میری زبان کس طرح چل رہی ہے۔ اس زبان کی تربیت میرا اللہ فرما رہا ہے، وہ ہے جس کو رب کہتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں سرکولیشن آف بلڈ، دوران خون میرے جسم میں جاری و ساری ہے۔ میرے بدن پر کوئی والیوم لگا ہوا نہیں ہے کہ جس کو میں دبا کر گھما کر آگے پیچھے کر کے اپنے بلڈ کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میرا دل مسلسل وہ خون لے جا رہا ہے، لا رہا ہے، میرے پھیپھڑے خون کو صاف کر رہے ہیں، اور طبی نقطہ نگاہ سے 1 منٹ میں تقریباً 5 لیٹر میرے جسم کے خون کو میرے پھیپھڑے صاف کرتے ہیں۔ آکسیجن کے ذریعے تقریباً 1 منٹ میں 5 لیٹر خون میرے پھیپھڑے صاف کرتے ہیں۔ پھیپھڑوں میں خون یہ دل دھکیلتا ہے، پھر واپس لے کر پورے بدن کو صاف خون سپلائی کرا ہے، سرکولیشن بلڈ جاری و ساری ہے۔ بتائیے یہ کون کر رہا ہے؟ وہ ہستی جس کو رب کہتے ہیں، وہ ہستی جس کو رب کہتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، یہ بھی ایک پروسیس ہے، میں سن رہا ہوں، یہ بھی ایک نظام ہے، ایک نظام ہضم ہے، وہ پورے کا پورا نظام ہے۔ میں کھاتا ہوں روٹی، کیا بلا کھاتے ہیں ہم روٹی، پیتے ہیں ہم پانی دودھ، مگر وہ خون گوشت چربی ہڈی پٹھا عصب نر بن رہا ہوتا ہے، وہ کون بناتا ہے؟ وہ اللہ بناتا ہے جس کو رب کہتے ہیں۔ ہم دانہ زمین میں بو دیتے ہیں، گندی جگہ، گندگی کا ڈھیر جس کو آپ روڑی کہتے ہیں، گوبر کا ڈھیر، کھیتوں میں بکھیر کر دانہ اس پہ بو دیتے ہیں۔ میرا اللہ خوبصورت پھول پیدا فرما دیتا ہے، رسیلے پھل پیدا فرما دیتا ہے۔ اس گندگی سے پھول کس سے پیدا کر دیے؟ اس گندگی سے رسیلے پھل کس سے پیدا کر دیے؟ وہ ذات جس کو رب کہتے ہیں، وہ کائنات کا رب ہے۔ حقیقتاً رب صرف اور صرف ایک ہے۔ حقیقتاً رب کائنات ہستی میں رب صرف اور صرف ایک ہے، یہ حقیقی رب ہے۔ کیا بولا میں نے؟ کہا یہ حقیقی رب ہے، یہ ہے تخلیق فرمانے والا، یہ ہے ہماری تربیت فرمانے والا۔ اجزائے ترکیبی کو جمع فرما کر پروردگار عالم ہماری تخلیق فرما دی۔ زمین میں کیا کچھ رکھ دیا، خوشبو پھل کی کہاں سے آتی ہے بتائیے والا؟ وہ زمین سے آتی ہے نا۔ بتائیے پھولوں میں حسن، رانائی، پنکھڑیوں میں نزاکت، پھلوں میں وہ خوشبو، ذائقہ، لطف، مزہ، تاثیر کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے آتی ہے، زمین سے آتی ہے۔ کیا آپ مٹی کی چٹکی لے کر اس سے خوشبو نکال سکتے ہیں، رنگ نکال سکتے ہیں، اس سے ذائقہ نکال سکتے ہیں، اس سے تاثیر نکال سکتے ہیں؟ حالانکہ سب کچھ مٹی کے اندر موجود ہے۔ جو ذات بابرکات اس کی تربیت فرماتی ہے اس کو رب کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ جو زمین و آسمان کو جس سے تخلیق فرمایا، چاند سورج ستارے جس سے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، بلکہ ہر لمحہ جس کی نئی شان کا ظہور ہو رہا ہے، وہ ذات بابرکت ہمارا رب ہے۔ وہ ذات بابرکت ہمارا، کب سے اس نے سورج کو تخلیق فرمایا، کب سے اس نے چاند کو تخلیق فرمایا، اس حقیقت سے وہ واقف ہے۔
لیکن جب سے چاند کو تخلیق فرمایا، سورج کو تخلیق فرمایا، ستاروں کو تخلیق فرمایا، آج تک ان کو مرمت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ پرانے نہیں ہوئے، یہ پرانے نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی بھی اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کی۔ ان کو کون کنٹرول کیے ہوئے ہے؟ وہ ذات جس کو رب کہتے ہیں۔ ہر لمحہ اس کی شان کا ظہور ہو رہا ہے، ہر لمحہ شان کا ظہور ہو رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، فرماتا ہے یہ سورج اور چاند کا چمکنا، رات اور دن کا آنا، اس میں میری قدرت کے دلائل ہیں عقل والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، وہ اللہ جو حقیقت رب ہے، وہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، والدین کی تعظیم و توقیر کا سبق دیتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کرے گا۔ واخفض لہما جناح الذل، جناح پر کو کہتے ہیں، بازو کو کہتے ہیں۔ واخفض لہما، بچھا دے ان دونوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے بھی اپنے ابا کے لیے بھی، جناح الذل، ذلت کا بازو بچھا دیں، یعنی ان کے پاؤں تلے اپنے ہاتھ رکھ دیں، ان کے پاؤں تلے اپنے آپ کو بچھا دے، اپنی آنکھوں کو فراش راہ بنا دے ان کے لیے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور یہ نفرت کے ساتھ اپنے ہاتھ نہ نیچے رکھنا، سراپا رحمت بن کر عاجزی انکساری کے ساتھ۔ وَقُلْ، یہ عمل تو کر لے، اپنے ماں باپ کے پاؤں کو پکڑ لے، اپنے ہاتھ ان کے پاؤں تلے بچھا دے۔ وَقُلْ، اور میرے حضور یوں عرض کر، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، جن کے قدموں کو میں نے تھام رکھا ہے، جن کے پاؤں میں چوم رہا ہوں، بولا ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے، کما، جیسا کہ ربا، یا یہ دونوں رب بنے تھے، نی، میرے لیے، یہ دونوں کیا بنے تھے؟ رب میرے لیے، صغیرہ، جب میں چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا۔ جس طرح یہ میرے رب بنے تھے، میں قصور کرتا تھا، یہ پیار کرتے تھے، میں نقصان کرتا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں ان کی نافرمانی کرتا تھا، یہ پیار سے مجھے منایا کرتے تھے۔ بولا جس طرح یہ بچپنے میں میرے ساتھ پیار کرتے تھے، اس طرح تو ان کے ساتھ پیار فرما لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک بات عموماً مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں، سمجھنا آسان ہے۔ ماں باپ کی ربوبیت، ماں کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ رب، کیا کہا؟ اور باپ کو بھی کیا کہا؟ حقیقتاً رب کون ہے؟ اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ اگر میں کہتا تو شاید کفر کا فتویٰ لگ جاتا، یہ کہہ بھی میرا اللہ رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے۔ والدین کو مجازی طور پر رب کہا گیا ہے، حقیقی رب صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کائنات ہستی کو جس ذات بابرکات نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، وہ میرا اللہ ہے، وہ رب ہے کائنات ہستی کا۔ اور والدین نے چونکہ اولاد کی تربیت کی تھی، کیا بڑا کیا تھا؟ اولاد کی، پنجابی بولنے والے کی اولاد ہے، پنجابی بولنے کی تربیت ایسی ہوئی ہے، انگریزی بولنے والے کی اولاد ہے، عربی بولنے والے کی اولاد ہے، عربی بولتی جیسی تربیت۔ اب میرا چھوٹا سا نواسا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں انگلی لے کر اذان دے رہا ہوتا ہے، یا حیو یا قیوم، کبھی کوئی ورد کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی تربیت اسی طرح ہوئی ہے۔ کسانوں کا بیٹا ہل چرا رہا ہوتا ہے، لوہاروں کا بیٹا وہ تھوڑا چھینی لیے بیٹھا ہوتا ہے، وہ ایسے ہے نا۔ تربیت کون کرتا ہے؟ ماں باپ، اس لیے رب نے ان کو بھی رب کہہ دیا۔ اور اس تربیت میں کیا ہوتا ہے؟ محبت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ننھا منا بچہ ہے، وہ بچہ نادان ہونے کی وجہ سے، کم عمر ہونے کی وجہ سے
بے عقل ہونے کی وجہ سے، غیر پختہ عقل تھی اس کی، ماں اس کی مصروف و مشغول تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلا، باہر گندی نالی تھی، نالی کا گارا اس نے اپنے جسم پر ملا، اس کو اتنی دیر پوٹی بھی آ گئی، معاذ اللہ تعالیٰ اس کی ریٹ بہنے لگی، مکھیاں بن برا رہی ہیں، سارا لباس اس کا آلودہ ہو گیا گندگی سے۔ آپ اس کے قریب سے گزریں گے، دامن بچا کے گزریں گے، میں گزروں گا دامن بچا کے گزروں گا، کوئی اور گزرے گا دامن بچا کے گزرے گا، لیکن اس کی ماں یا اس کا ابا قریب آئے گا تو وہ دامن بچا کے نہیں گزرے گا، اس کو اٹھا لے گا۔ ایسے ہوگا نا، اس کو یہ نہیں خیال کرے گا یہ گندا ہے میرا ہاتھ گندا ہو جائے گا، نہیں خیال کرے گا نا، بلکہ اس کو وہ ماں ہے تو اٹھا لے گی، باپ ہے تو اٹھا لے گا، ماں اٹھا کے گھر لے جائے گی۔ اس کو ہو سکتا ہے ایک آدھ تھپڑ بھی مار دیں، یہ تھپڑ اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اس کے عمل سے نفرت ہے۔ دراصل وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیرا مرتبہ مقام تو ہماری گود تھی، تو ہمارے جگر کا ٹکڑا تھا، تو ہماری آنکھوں کا نور تھا، تو نے اپنے آپ کو کیسا بنا لیا؟ پھر اس کو کیا کریں گے؟ وہ دھوئیں گی، ماں اس کو غسل دے گی، صابن کے ساتھ کیمیکل کے ساتھ اس کو دھوئے گی، صابن صاف کرے گی، پھر باڈی لوشن وغیرہ ٹالکم پاؤڈر وغیرہ اس کے بدن پر لگائے گی، دیکھے گی میرے بیٹے سے بو تو نہیں آ رہی۔ اب بیٹے کا بدن صاف ہو گیا، بیٹا رو رو کر ہلکان ہو جائے گا، ماں سینے سے لگا کر اس کی بلائیں لے گی، پیشانی کو چومے گی، کبھی اس کے رخساروں کو چومے گی، کہے گی میرا بیٹا آج بہت رویا ہے۔ اس کو پیار اور محبت کے جذبات جو اس وقت اس کے دل میں ٹھاٹھے مارے ہوں گے، اس سے صرف وہی واقف ہے۔ بندے کو رب کائنات جل وعلا طریقہ سکھاتا ہے، تو کہے مولا جس طرح میری ماں نے مجھ سے پیار کیا تھا تو بھی ان سے ساتھ ایسا پیار کر۔ میں گندا تھا، گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، میری ماں نے میرے ابا نے مجھ کو نالی میں نہیں پھینکا، اٹھا کر دھو کر اپنے دامن محبت پہ چھپا لیا۔ مولا میری ماں بھی گناہ گار ہوگی، میرا ابا بھی گناہ گار ہوگا، جس طرح بچپنے میں انہوں نے مجھ کو نجاست سے پاک و صاف کر کے اپنے دامن محبت میں پناہ دے دی تھی، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے دامن کرم میں ان کو پناہ دے دیں۔ اب یہاں والدین کو کیا میرے اللہ نے فرمایا؟ رب کیا فرمایا؟ یہ کیا کس طرح ہے؟ مجازی طور پر۔ کس طرح اللہ نے فرمایا؟ یہ مجازی طور پر فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے آپ جانتے ہیں، اور رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، میرا اللہ جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے، جو فرماتا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے، ہم بعض اوقات بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، مگر میرے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے اچھی بات کیا ہے۔ اب دیکھیے، سوچیے ذرا، اگر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائی بہانہ بنا کر اپنے باپ سے لے کر نہ جاتے اور ان پر ظلم و ستم کر کے ان کی پٹائی کر کے کنویں میں نہ پھینکتے، تو کوئی قافلے والا آ کے کنویں سے نکالتا؟ بتاؤ بھلا، نہ نکالتا نا۔ اگر ان کو قافلے والے کنویں سے نہ نکالتے تو ان کے بھائی کس کے ہاتھ ان کو بیچتے؟ قافلے والوں کے ہاتھ پہ بیچا نا انہوں نے، قافلے والے لے کے چلے گئے، پھر کہاں لے کے گئے؟ مصر میں جا کے بازار مصر میں بیچا۔ یہ اس طرح ہوا نا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جدا نہ ہوتے، باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، باپ ایک لمحہ کے لیے اپنے لگتے جگر کو جدا کرنے کے لیے تیار نہ تھا، تو کس طرح یہ مصر میں پہنچتے ہیں؟ اللہ نے ایک پروگرام بنایا، ان کو کنویں میں ڈلوایا، پھر قافلہ بھیجا، قافلے والوں نے باہر نکالا، بھائیوں نے ان کے ہاتھوں فروخت کیا، کہا جلدی لے کے چلے جاؤ، یہاں یہ بھاگ نہ جائے، انہوں نے مصر میں لا کے فروخت کر دیا، عزیز مصر نے خریدا، پھر زلیخا کا واقعہ پیش آیا، پھر ان کو جیل میں ڈال دیا، کئی سال تک وہ جیل میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دو بندوں کو جیل میں بھیجا، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور ایک اس کو کھانا کھلانے والا تھا، پھر انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، حضرت یوسف نے تعبیر بتائی، ایک طویل عرصہ جیل میں رہے، پھر بادشاہ مصر کو خواب آیا، پھر آپ نے خواب کی تعبیر فرمائی، پھر وہاں تشریف لائیں، گویا بادشاہ مصر بننے کے لیے پہلے کنویں میں گرنا ضروری تھا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ کے حضور پہلے سے مرتب تھا، طے تھا، اللہ جانتا تھا میں نے کیسے کرنا، لیکن اعتراض کرنے والا کیا کہے گا؟
دیکھو جی باپ سے بیٹے کو جدا کر لیا، باپ کی رو رو کر آنکھیں جاتی رہیں، دیکھو جی اللہ کے نبی کنویں میں ڈلوا دیا۔ میرے بھائی نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ کسی شخص نے، وہ شیخ بیمار تھے نا، ان کے پاؤں میں کچھ ورم وغیرہ تھا تو مہندی لگی ہوئی تھی، کیا پاؤں کو مہندی لگی ہوئی تھی، تو ان کا ایک مرید باصفا کہنے لگا مجھ سے تو مہندی اچھی ہے، شیخ صاحب پاؤں دبانے بھی نہیں دیتے لیکن مہندی میرے شیخ کے قدموں کو چوم رہی ہے، کتنی خوش قسمت ہے۔ تو دوسرے شخص نے کہا ایسی یہ خوش قسمتی نہیں ملی۔ پوچھا کیسے ملی ہے؟ کہنے لگا کٹی کچلی گئی پس کر چھنی بھیگی گندی مہندی، پہلے اس کے پتوں کو توڑا گیا، پھر اس کو سکھایا گیا، پھر اس کو کچلا گیا، پھر اس کو پیسا گیا، پھر اس کو بھگویا گیا، کٹی کچلی گئی پس کر چھنی بھیگی گندی مہندی، جب اتنے دکھ سہے تب جا کے قدموں کو لگی مہندی۔ اتنی آسانی کے ساتھ منازل طے نہیں ہوتی، محنت کرنا پڑتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے، وہ 2 قیدی جیل میں آئے تو آپ نے جو ان کو پیغام دیا، قرآن مجید فرقان میں وہ پیغام نقل ہے۔ رب کائنات جل مجدہ کی میری شعر گرم قدر فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ، اے میرے جیل کے ساتھیو تم میں ایک ایسا ہوگا فیسقی ربہ، اپنے رب کو پانی پلائے گا۔ کس کو پانی پلائے گا بتا دیجئے؟ اس سے آزاد ہو جانا تھا نا، یہ ساقی وہ انگور کو نچوڑ کے پلانے والا، اس سے آزاد ہو جانا تھا۔ حضرت یوسف نے خبر دی کہ تو اپنے رب کو، اللہ پانی پیتا ہے؟ بتاؤ یہاں کون مراد ہیں؟ فرعون مصر کا بادشاہ۔ یاد رکھیے جس طرح پاکستان کے بادشاہ کو ہم وزیر اعظم یا صدر کہتے ہیں، انگلش میں پریزیڈنٹ کہتے ہیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں، اس طرح مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلواتا تھا۔ مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلواتا تھا، روم کا ہر بادشاہ ہرکل کہلواتا تھا، فارس کا ہر بادشاہ خسرو کہلواتا تھا، مصر کا ہر بادشاہ کچھ حد تک خضیو، اور اس کا وزیر اعظم عزیز مصر کہلواتا تھا۔ وزیر اعظم کو عزیز کہتے تھے اور بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ یہ فرعون وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے والا، وہ نہیں ہے، یہ اور ہے، نام اس کو کہتے اس کو بھی فرعون ہی تھے، یعنی ان کا یہ وتیرہ تھا کہ اپنے بادشاہ کو فرعون کا نام دیتے تھے۔ بہرحال جو میں کہہ رہا تھا، یہ اس کو مصر کے بادشاہ کے لیے کیا لفظ کہا گیا رب کریم کی جانب سے؟ رب، یہ اپنے رب کو پانی پلائے گا، یعنی جو بادشاہ مصر اس کو پانی پلائے گا۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ پانی پلانے والا تو آزاد ہو جائے گا، اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، اور دوسرے کو سلیب دے دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ تھا اس سے آزاد ہونا ہے، اس کے لیے رب کریم فرماتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، جب آپ نے یہ خیال فرما لیا، آپ کو پتہ چل گیا اللہ کی عطا سے کس نے رہا ہو جانا ہے، یہ رب کی عطا تھی، یہ غیب کی خبر تھی۔ میں تھوڑا سا اختصاراً عرض کر دیتا ہوں تاکہ شاید میری بات کی آپ کو پوری طرح سمجھ نہ آئی ہو۔ جو بادشاہ مصر تھا، ایک عزیز مصر تھا، ایک فرعون مصر تھا۔ فرعون مصر بادشاہ مصر اور عزیز مصر اس کا وزیر اعظم۔ بادشاہ مصر کو زہر دیا گیا تھا، اور زہر کس سے دیا تھا پتہ نہیں چلتا تھا زہر کس نے دیا۔ تو 2 ہی بندے تھے، ایک کھانا کھلانے والا مطبخ کا کوک شیف، اور دوسرا پانی پلانے والا۔ بادشاہ کو شک تھا ان دونوں میں سے کسی ایک نے مجھے زہر دیا ہے۔ بادشاہ کو آرام آ گیا تھا، دونوں کو جیل میں بھیج دیا۔ تو ان دونوں کو خواب آیا، ایک کو خواب یہ آیا جو بادشاہ کو کھانا کھلاتا تھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کو ٹوکرا ہے، اور جانور آ رہے ہیں، اور یہ خواب میں روٹیوں کو ٹوکرا اٹھائے جا رہا ہے، جانور آ رہے ہیں اور روٹیاں اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں خواب میں۔ اور دوسرے نے خواب دیکھا جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا
کہ وہ انگور نچوڑ کر اس کا پانی بادشاہ کو پلا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ تو بڑا نیکوکار ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بیان کر۔ تو آپ فرمانے لگے اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا آئے میں تم کو بتا دوں گا کہ کھانا تمہارا آئے گا کیا۔ آج جو پکا ہوا کھانا ہوگا نا ابھی آئے گا نہیں، میں پہلے بتا دوں گا۔ یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ علم غیب عطا فرمایا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی کو اللہ علم غیب عطا فرماتا ہے، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ جو میری بات ہے وہ سچی ہے۔ میں ان پوشیدہ باتوں کا اللہ کی عطا سے عالم ہوں کہ جب میں یہ بتا دوں ابھی کھانا آیا ہی نہیں ہے، میں بھی جیل میں تمہارے ساتھ، تم بھی میرے ساتھ ہو، کھانا آئے گا ابھی، لیکن آنے سے پہلے بتا دوں گا کہ کتنی روٹیاں آئیں گی، کیا سالن ہوگا، کس مقدار میں ہوگا، کس چیز کا بنا ہوا ہوگا، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ جو میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں۔ پھر آپ نے ان کو دعوت توحید دی، پھر فرمانے لگے کہ تو جس سے روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا نا خواب میں اور جانور روٹیاں توڑ کے کھا رہے ہیں، تجھے سلیب دیا جائے گا، سولی دے دیا جائے گا۔ اور تو نے جو خواب دیکھا کہ تو انگور کا خوشہ نچوڑ کر بادشاہ کو پانی پلا رہا ہے، تو رہا ہو جائے گا۔ یعنی زہر اس سے دینے کی کوشش کی کہ جو اس کا مطبخ کا سربراہ تھا، روٹی کھلایا کرتا تھا، اس نے۔ تو کہنے لگے وہ دونوں، جب آپ نے خواب کی تعبیر بیان کر دی نا، وہ کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے جو کچھ میں نے کہہ دیا وہ ہو گیا ہے، جو کہہ دیا میں نے وہ ہو گیا ہے، میں نے خبر جو دے دی ہے۔ چنانچہ تحقیقات سے وہ مجرم ثابت ہوا کہ جو روٹی بادشاہ کو کھلاتا تھا۔ بادشاہ نے پھر کیا کیا، فرعون مصر نے اس کو سولی دے دیا۔ سولی کس طرح دیتے تھے؟ آپ نے عیسائیوں کی جو گرجے ہیں یا عیسائیوں کے قبرستان، وہاں سلیب دیکھی ہوگی، یوں کر کے ایک لکڑی ہوتی ہے، درمیان میں ایک لکڑی اور یوں کر کے اس کو پھیلا ہوتا ہے، اسی طرح بندے کو اس کے اوپر لٹا دیتے ہیں، بازو میں کیل لگا دیتے ہیں، دونوں طرف بازو میں کیل لگا دیتے ہیں یا رسیوں سے باندھ دیتے ہیں، گردن کو بھی لکڑی سے باندھ دیتے ہیں، اگر زمین پہ کھڑا کرنا ہو تو پاؤں میں بھی کیل لگا دیتے ہیں۔ بصورت دیگر اس کے جسم کو زخمی کر کے جگہ جگہ سے کاٹ کر اس کے اوپر کوئی تیزاب، مرچیں وغیرہ یا کوئی چیز یا دہی وغیرہ ڈال کر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں لکڑی کو، اور یہ بیچارہ اوپر تڑپتا ہے، اور جانور توڑ توڑ کر اس کے جسم کو کھاتے ہیں۔ کئی دن کے بعد بعض اوقات بندہ مرتا ہے، اس کو سلیب دینا کہتے ہیں۔ یعنی بدترین انداز سے موت سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ روٹی پکانے والے کو سلیب دے دیا گیا، کئی دن تک اس کے سر کو توڑ کر جانور کھاتے رہے۔ دہی وغیرہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ جانور اس کی جانب متوجہ ہوں اور اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کے کھائیں، جس سے میں سوئے چبو دیے جاتے ہیں، کانٹے چبو دیے، حد سے زیادہ تکلیف دے کے قتل کیا جاتا ہے، یہ سلیب دینا۔ اور دوسرا جو تھا جس کو آپ نے فرمایا تھا تو آزاد ہو جائے گا، اس نے زہر نہیں دی تھی، تحقیقات سے ثابت ہو گیا یہ بے گناہ ہے، چنانچہ بادشاہ نے اس کو دوبارہ اپنا ساقی رکھ لیا۔ اب دیکھیے، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خبر دے دی، ان دونوں کا بادشاہ وقت کے دربار میں پیش کیا جانا تھا اور اس سے فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ بچے گا کون اور سلیب کون دیا جائے گا۔ جس کے بارے میں آپ کو پتہ تھا یہ بچ جائے گا، وہ بھلا کون تھا؟ ساقی۔ کون تھا؟ پانی پلانے والا بادشاہ کو۔ تو آپ نے کہا انہ ناج منہما، جو ان دونوں میں نجات پانے والا تھا۔ کیا فرمایا؟ اذکرنی، میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے رب کے سامنے۔ کیا بنا میرے ذکر کس کے سامنے کرنا؟ رب سے مراد کون ہے؟ وہی فرعون مصر، مصر کا بادشاہ، کہ بادشاہ مصر کو بتانا میں بے گناہ قید ہوں، میرا ذکر کرنا اپنے رب کے ساتھ۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے اس کے دل سے ویسے ہی بات کو نکال دیا، وہ اپنے رب کے سامنے ذکر ہی نہ کر پایا۔ رب کریم فرماتے ہیں فلبث فی السجن بضع سنین، اور کئی سال تک حضرت یوسف پھر جیل میں باقی رہے۔ یہاں بھی فرعون مصر کو اللہ نے کیا فرمایا؟ بتا دیجئے، کیا فرمایا؟ رب، حالانکہ حقیقت رب کون ہے؟ اللہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ایک طویل عرصہ گزر گیا اور پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جیل سے باہر نکالنا چاہا، پھر بادشاہ کو ایک خواب دکھایا۔
اور بادشاہ نے دیکھا کہ 7 گائیاں ہیں، 7 بانیاں وغیرہ وغیرہ، لمبی چوڑی بات ہے، ضرورت نہیں، تو اس سے کہا اس خواب کی تعبیر بتاؤ، تعبیر نہ بتائی جا سکی۔ آپ نے پوری تفصیل پڑھ دی، سورہ یوسف پڑھ لیں، تعبیر نہ بتائی جا سکی۔ تو اس آدمی کو یاد آیا وہ جو ساقی تھا بادشاہ کو پانی پلانے والا، کہ میری بھی تعبیر بتائی تھی جیل میں ایک شخص نے، اس سے کہا کہ مجھے جیل میں بھیجو، میں تعبیر آپ کو بتاتا ہوں۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بیان فرمائی، دوسرے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے، بڑا خوش ہوا، اس سے کہا جاؤ اس نوجوان کو باہر نکال کے لاؤ، اس شخص کو باہر نکال کے لاؤ جس سے یہ تعبیر بتائی ہے، میں خود اس سے سنتا ہوں۔ جب لوگ آئے، ربی کریم ارشاد فرماتے ہیں سارے کے سارے واقعہ کو، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، وہ بادشاہ بولا، حالانکہ بادشاہ حقیقت میں کون ہے؟ اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے نا، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي، تو بادشاہ وقت نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ، فلما لؤتونی بھی، اس کے ساتھ میرے پاس آئی، وہ لے کے آیا اس کو میرے پاس، فلما جاءہ الرسول، جب اس کے پاس کون آیا؟ رسول۔ کون آیا؟ کون آیا؟ رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، نمائندہ۔ جب آپ کے پاس بادشاہ کا نمائندہ آیا، قال ارجع الی ربک، آپ نے فرمایا واپس پلٹ جا اپنے رب کے پاس۔ کیا کہا؟ واپس پلٹ جا۔ اب دیکھیے رسول بھی ہو گیا تو رب بھی ہو گیا۔ فرعون نے بندہ بھیجا، رب کیا فرماتا اس نے کس کو بھیجا؟ رسول کو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے رب کے پاس واپس چلا جا، فَاسْأَلْهُ النِّسْوَةَ اللَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اسے کہیں کہ ان عورتوں سے پوچھے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، ان کا حال کیا ہے، کیوں کاٹا تھا ہاتھوں کو؟ یعنی آپ اپنی بریت کا اظہار فرمانا چاہتے تھے کہ میں تو بے گناہ ہوں، ان سے پوچھ۔ یہاں بھی اس کو رب کہا گیا۔ اس طرح سورہ یوسف میں متعدد مقامات پر رب کائنات نے فرعون مصر کے لفظ رب استعمال کیا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجازن، بلکہ یہ کیا ہے؟ سب کچھ مجازن۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ کل یہ سن چکے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، عبادت کا سجدہ شرک ہے، عبادت کا سجدہ شرک ہے، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ فرشتوں کو ثواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ نا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ شیطان بن گیا۔ گویا نبی کی تعظیم کرنا پہلے سجدہ کرنا لازمی تھا۔ اور اسی طرح دیکھیے جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والدین کریمین مصر میں پہنچے ہیں تو رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ورفع ابویہ علی العرش، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا تو انہوں نے کیا کیا؟ وخروا لہ سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام کے باجی حضرت یعقوب، کیا بلا حضرت ان کی والدہ جو بھی تھیں، راحل تھیں یا جو بھی تھیں، ان کے 11 بھائی، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ اب اللہ کے نبی نے سجدہ کیا نا، بتائیے نا، حضرت یعقوب کون ہیں؟ اللہ کے نبی، اور سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف کو، اپنے بیٹے کو۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، کسی پیر صاحب نے لکھی ہوئی ہے، وہ پیر صاحب شاید اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، اور یہ فعل ہے، بتائیے یہ فعل ہے، حرام ہے۔ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے ایک یہ بھی دلیل دی ہے کہ دیکھو جی یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا جی نے سجدہ کیا تھا، اس لیے مرید پیر کو سجدہ کر لی تو کچھ حرج نہیں ہے۔ ان کے مرید نے مجھے یہ کتاب دکھائی تھی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت یعقوب کون تھے؟ باپ۔ حضرت یوسف کون تھے؟ بیٹے۔ باپ نے سجدہ کیا، کیا بلا باپ نے سجدہ کیا؟ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پیر صاحب کی یہی دلیل ہے نا تو پیر مریدوں کو سجدہ کرے، مرید تو پیر کو نہ کرے نا۔ باپ نے بیٹے کو کیا ہے، باپ نے بیٹے نے تو باپ کو نہیں کیا ہے،
باپ نے بیٹے کو کیا ہے۔ کتنا جاہل ہے وہ بندہ جس بات کو دلیل بنا کر کہے کہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ ان شریعتوں میں جائز تھا، بلکہ ان شریعتوں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، تو ایک سیدہ حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ جل وعلا دو بچے عطا فرماتا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جڑوان یعنی توام عطا فرماتا تھا، ٹوین، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایک بیٹے کے بیٹی، ایک حمل کے بیٹے بیٹی کا دوسرے حمل کے بیٹی بیٹی سے نکاح کرنا جائز تھا۔ وہ حابیل و قابیل والا واقعہ پیش ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک حمل کے بیٹے بیٹی کا دوسرے حمل کے بیٹے بیٹی سے نکاح، سارے بتا دو، آج بھی جائز ہے؟ ہاں جی، تو جیسے نبی کی جو شریعت ہے اس نبی کی شریعت ہے۔ تم آدم علیہ السلام کی امتی تو نہیں ہو نا، تم تو رسول اللہ کی امتی ہو۔ تم حضرت یعقوب کی امتی تو نہیں ہو، حضرت یوسف کی امتی تو نہیں ہو، تم تو محمد رسول اللہ کی امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شریعت وہ اپنائی جائے گی جو میرے نبی کی شریعت ہے۔ حضور نے منع فرما دیا، پر ٹھیک ہے منع ہے، کس کی جرأت ہے اب حضور کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے؟ میرے نبی نے منع فرما دیا، خبردار خبردار کوئی غیر اللہ کو سجدہ، بلکہ یہاں تک فرما دیا اگر غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کی، غیر اللہ تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں البتہ عورتوں کو حکم دیتا اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کرو، حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو رب کریم فرماتے ہیں حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف کے سامنے سجدہ میں گرے تو وقال، آپ نے کہا یا ابتی، ابا جی، ھذا تعویل رؤیای من قبل، ابا جی یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپنے میں دیکھی تھی، ان الشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، وہ 11 ستارے، 11 کوكبا والشمس والقمر، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جو بچپنے میں نے خواب دیکھا تھا، آج میرا ابو، میری امی، میرے بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ آج کے سبق میں آپ نے کم از کم یہ سمجھ گیا کہ مجاز کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ کوئی ذہن میں اگر اس سلسلے میں سوال پیدا ہوا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو حقیقت سمجھیے، مجاز کو مجاز سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، بندہ بھی سمیع و بصیر ہے، لیکن مجازاً وہ حقیقتاً مزید اس میں کیا فرق ہے؟ بندہ ممکن الوجود ہے، میرا اللہ واجب الوجود ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ موضوع آئندہ ڈسکس ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں گراں قدر اضافہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات واجب ہیں، بندہ ممکن الوجود ہے، بندے کی ساری صفات ممکن ہے، بندہ فانی ہے، میرا اللہ ابدی ہے، سرمدی ہے، بندہ محتاج ہے، میرا اللہ صمد و بے نیاز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا آئندہ سبق اس موضوع پہ ہوگا۔